والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مرتے دم تک درود خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ تلاها أهله ولها صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہمارے گزشتہ کچھ جمعوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق سے مدد مانگنے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کا سلسلہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے تناظر میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جن مقامات پر ولیوں کے خلاف کوئی بات ہے یا ان پر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھایا گیا ہے یا ولیوں کے ماننے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، تو ان ولیوں سے مراد شیطان کے ولی یا وہ بت کے جن کی مشرکین پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا کے مقابلے میں مددگار، اپنا ساتھی یا خدا کے مقابلے میں جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، وہ نہیں قرآن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اپنے ولیوں کی جدا شان بیان فرمائی، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کامل مومن ہے ان کا ولی ہے، اور یہ جو کامل مومن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی مدد فرماتا ہے، اسی طرح جسے اپنا ولی بناتا ہے تو اس کو بھی اپنی عطا اور قدرت سے یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بھی مخلوق کی مدد کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تناظر میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، مزید 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صرف اس آیت پر غور کریں، اور اگر اس سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہیں تو جن لوگوں نے صرف اسی آیت کو ذہن میں رکھا اور
قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات انہوں نے نہیں دیکھے تو انہوں نے اس سے کیا بات نکالی؟ وہ بات یہ تھی کہ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اسی کے اندر ان لوگوں نے دو چیزیں کی، تحت الاسباب فوق الاسباب اور زندہ اور مردہ، اور مزید ایک چیز ایڈ کی، قریب اور دور۔ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو کرنے پر قادر ہیں، جو اسباب ہم اختیار کر کے اپنی کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں ان میں کسی سے مدد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو زندہ شخص ہے، باقاعدہ حیات ہے، دنیا میں چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے قریب ہے، جس کو ہم پکاریں تو ہماری بات سن لے، تو اس سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے تین چیزیں نکالی تھی، تحت الاسباب والی، اسی طرح زندہ کی اور اسی طرح قریب کی، اگر قرآن مجید کی آیت کو دیکھا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری، مدد بھی تیری، تو جب مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے تو اب کیا قریب اور کیا دور؟ اور جب مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے تو پھر کیا زندہ اور کیا مردہ؟ اور جب مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے تو پھر کیا تحت الاسباب اور کیا فوق الاسباب؟ پھر تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ یہ موبائل اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی کو کہے نہ، بلکہ کس سے کہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ ہر طرح کی مدد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ لیکن جب لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ دنیا میں رہنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ چیزیں ہیں، انسان ایک دوسرے سے مل کر ہی رہ سکتا ہے، میں اپنی الگ زندگی جیوں، آپ اپنی الگ زندگی جئیں، اور کسی کا کسی سے نہ بات چیت کا تعلق ہے نہ لین دین کا تعلق ہے، تو پوری دنیا کا نظام ہو جائے گا اور انسان زندہ نہیں رہ سکتا پھر اس طرح زیادہ دیر۔ تو اس کے لیے ضروری ہے حسن معاشرت، اور جب ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، فرد سے فرد جڑتا ہے، تو پھر لین دین بھی کرنا پڑتا ہے، مدد لینی بھی پڑتی ہے، مدد دینی بھی پڑتی ہے، کھانے کھلانے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، معاملات میں ساری چیزوں میں کچھ نہ کچھ معاملہ مخلوق کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ اگر مدد خدا ہی سے مانگیں گے کہ مولا کریم مجھے کھانا چاہیے، اب میں جاؤں دکان سے آٹا خریدنے کے بجائے میں اللہ سے ہی کہنا شروع کروں کہ آٹا بھی بھیج دے، پکا کر بھی بھیج دے، اور میں کھا دوں اس کو آرام سے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے معاملات چلیں گے نہیں دنیا کے۔ تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ زندہ کی قسم نکالی، تحت اسباب کی قسم نکالی، قریب کی قسم نکالی کہ ان لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں ان لوگوں نے یہ بات بھلا دی کہ جب زندہ سے آپ مانگ رہے ہو تو مردہ سے مانگنے میں کیا چیز آ رہے ہے، اور جب آپ قریب سے مانگ رہے ہو تو دور سے مانگنے میں کیا چیز آ رہے ہے۔ اور جب تحت اسباب میں کسی چیز کو مانگنے پر آپ کا قول موجود ہے کہ مانگ سکتے ہیں، تو فوق الاسباب میں مانگنے میں کیا چیز آڑے آئی؟ تو جب آپ نے زندہ کی تقسیم کی، قریب کی تقسیم کی، تحت الاسباب کی تقسیم کی، اور آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں تھی، قرآن کی آیت تو سمپل یہ کہتی ہے قریب کی مدد ہو یا دور کی مدد ہو، زندہ کی مدد ہو یا مردہ کی مدد ہو، تحت الاسباب کی مدد ہو یا فوق الاسباب کی ہو، ساری کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جب لوگوں نے چند قسمیں اپنی طرف سے کی تو پھر اب وہاں پر ان لوگوں سے سوال کیا جانا چاہیے تھا کہ آپ نے چند چیزیں جو جائز کر دی اور چند چیزیں جن سے آپ نے دوستوں کو روکنے کی کوشش کی، اس پر آپ کے پاس دلیل کیا تھی جو اس سے بالکل نہیں مانی گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پیش کرنے والا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہے اور مدد بھی تیری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں دو آیتیں مختلف مقامات پر اور بیان کی ہیں۔ عبادت میں اگر کسی کا شریک کر لیا جائے تو وہ شرک ہے، عبادت میں کسی کا شریک کر لیا جائے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔
اب چاہے وہ کسی بندے کی عبادت ہو یا کسی بت کی عبادت ہو یا کسی چیز کی ہو، آگ کی ہو، دیوار کی ہو، درخت کی ہو، سورج کی ہو، چاند کی ہو، تو عبادت میں جب کسی کو شریک کر دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا بات نکالی کہ اگر مدد طلب کرنے میں بھی کسی کو شریک کر لیا جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ جس طرح عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے تو وہ شرک ہے، تو اسی طرح مدد میں بھی کسی کو شریک کر لیا جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے خود آسانی کر لی کہ نہیں جی زندہ سے مانگ لو، قریب سے مانگ لو، تحت اسباب سے مانگ لو، حالانکہ گنجائش تو اس کی بھی نہیں نکلتی، گنجائش اس کی بھی نکلنے کا کوئی جواب نہیں کرتا، لیکن چلو نکالی انہوں نے پھر اور کہا کہ جی عبادت میں کسی کو شریک کیا تو وہ بھی شرک ہے، مدد میں کسی کو شریک کر لیا تو وہ بھی شرک ہے۔ حالانکہ عبادت میں اگر کسی کو شریک کر لیا جائے تو اس کے شرک ہونے پر تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے معاذ اللہ عبادت کرنے لگے یا انہیں خدا سمجھنے لگے، ہم نے کہا اس کو مسلمان نہیں ہے، یا غوث اعظم کو خدا سمجھتا ہے یا اور کسی بھی ولی کو خدا سمجھتا ہے اور پھر ان سے مانگتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، یقیناً وہ شرک ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں 2 آیتیں بیان فرمائی، ان دونوں آیتوں کو اگر آپ سمجھ گئے نا آج تو آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آ جائے گا۔ میں جان بوجھ کر پچھلے کچھ جمعوں سے آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا اس موضوع پر، کوئی واقعہ بیان نہیں کرتا، کوئی روایت بیان نہیں کرتا، مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں سے ہی ایک چیز واضح ہے تو اس کو اسی قرآن سے سمجھا جائے جو سب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم عبادت بھی دیکھ کریں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ اللہ کریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کو اپنے کئی بیانات میں بتا چکا ہوں کہ آیت کی تفسیر آیت سے کی جاتی ہے، قرآن ہی اپنی بعض آیتوں کی خود تفسیر کرتا ہے، اور یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ رب کا کلام ہی رب کے کلام کی وضاحت کرتے ہیں، اب وہاں پر کسی کو تفسیر کی حاجت پڑتی نہیں۔ ایاک نعبد، مدد بھی دے، عبادت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کریم نے مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی اور عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، عبادت کرو اللہ کی اور عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اب مطلب کیا ہوا کہ اب اگر کسی نے کسی کو عبادت میں شریک کر لیا تو رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ کھلا شرک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد، عبادت کس کی کریں گے؟ تیری۔ اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں مقام پر؟ عبادت کرنا اللہ کی کرنا، اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبادت بھی اللہ کی کرو، مدد بھی اللہ سے مانگو، اور ان دونوں چیزوں میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ذرا سمجھیں اس بات کو، عبادت بھی اللہ سے کی کرو، مدد بھی اسی سے مانگو، اور ان دونوں میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اگر کسی کی ہوگی تو اللہ ہی کی ہوگی، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ میں پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارے دین کا، اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ولا استعانت الا باللہ، یہ تو کبھی نہیں پڑھا ہم نے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، کیونکہ وہ لائق ہے عبادت کی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دعویٰ کر لے، ہم کسی کو عبادت کے لائق کہیں یا وہ خود کہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں، اللہ کی عبادت اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم عبادت کریں گے تیری۔ اللہ نے کو وہاں پہ کیا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مدد میں اگر شریک کرو گے تو وہ شرک ہوگا، یا مدد میں شریک نہیں کرنا، اللہ نے یہ فرمایا۔ تو جو ہے آپ کی قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 90 پارے میں سورۃ الانفال کے اندر۔
سورۃ الانفال میں جو کہ اس سورت کے اندر مال غنیمت جو آ جائے اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، تو ان چیزوں کا بیان ہے۔ اور اسی صورت میں جنگ بدر کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے تبارک تعالیٰ۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال۔ جنگ بدر کا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو بڑا ڈر اور خوف رہتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ تک بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اکثر راتوں کو باہر آپ چکر لگایا کرتے تھے اور آپ کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ یہی آپ اندازہ کریں تو کیسے حالات تھے بالکل خطر کہ مسلمانوں کو اپنی جان پر کبھی نظر آتی تھی، تعداد میں بھی اتنے زیادہ نہ تھے، اور ایک خوف تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ ہم پر چڑھائی کی جائے گی، ہمیں ہلاک کیا جائے گا۔ تو پھر اسی تناظر میں سارے اسباب جمع ہوئے تو پھر وہ ایک جنگ بدر کا سما بنا تھا۔ اور جنگ بدر کا آپ کو پتہ ہے کہ اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا کہ یہ باطل اور حق کے درمیان جدائی کا دن تھا، فرق کا دن تھا، اور اس دن اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سر بلند فرمایا اور وہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ جب بھی آج مسلمان جنگ بدر کی بات کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، جب جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی کیٹیگری ہے جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، ان کا ایک جدا اور الگ مقام بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ معزز صحابی ہیں جنہوں نے میدان بدر میں شرکت کی۔ اب جنگ بدر کے بعد آپ کو پتہ ہے مسلمان کتنے؟ 313، اور ادھر کتنے؟ 1000 سے اوپر کا لشکر۔ آپ سمجھتے ہیں بظاہر تو مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک سمجھ نہیں آتا ایک وزن کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ تعداد 313 کی وہ 1000 سے اوپر کا مقابلہ نہیں ہے مقابلہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، مسلمانوں کے پاس نہ افرادی قوت نہ اسلحے کا سامان نہ دیگر چیزیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے ہوئے اور باقاعدہ اپنی جانوں کے نذرانے میں پیش کی اور اس جنگ میں لڑنے کے لیے وہ حضور کا پورا ساتھ دیا۔ اب اس جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ فرشتے مدد کے لیے اترے تھے جنگ بدر میں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف اچانک کسی بندے کی گردن اڑتی نظر آتی تھی، گردن تن سے جدا ہوتی نظر آتی تھی، اور کوئی مارنے والا نظر نہیں آتا تھا، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو گرانے والا کوئی نہیں ہے، تیر مارنے والا کوئی نہیں ہے، گردن اڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ مدد کون سی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما رہا تھا کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے اللہ ہی کے غیر اللہ ہے، فرشتے اللہ ہی کے غیر اللہ ہے، غیر اللہ فرشتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بدر میں مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے اترے، پھر 3000 فرشتے اترے، اور پھر 5000 فرشتے اترے۔ 1000 3000 5000۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں فرشتوں کو نازل فرمایا کس کے لیے؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اور مدد کے واقعات آپ نے پڑھے سنے بھی کہ مدد کس طرح ہو رہی تھی، ان کو باقاعدہ نظر آتا تھا کہ یہ کافر مرا ہے اور اس کو مارنے والا نظر نہیں آ رہا، یہ ہلاک ہوا ہے اس کو ہلاک کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو حرکت تھی کہ جو کافر مر رہا تھا، مارنے کی، کافر کو ہلاک کرنے کی جو مدد ہمیں نظر آ رہی تھی، یہ مدد کون کر رہے تھے؟ فرشتے۔ فرشتے اللہ نہیں ہے، فرشتے کون ہیں؟ غیر اللہ۔ اللہ پاک قرآن میں یہ مدد بیان کر رہا ہے کہ جو غیر اللہ نے کی تھی، فرشتوں نے کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے گردن اڑ رہی تھی، حکم اللہ ہی کا تھا، لیکن ذریعہ کون بن رہے تھے؟ فرشتے۔ فرشتے مارتے تھے گردنوں پر، فرشتے گراتے تھے ان کو۔ اللہ کریم یہ غیر اللہ کی مدد کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور سورہ انفال میں جو آیت ختم ہوتی ہے جہاں پر اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ یہ جو مدد ہو رہی تھی، 1000 فرشتے مدد کر رہے تھے، 3000 کر رہے تھے، 5000 مدد کے لیے اترے تھے، تو یہ جو مدد ہو رہی تھی صحابہ کی، وہ تو فرشتوں کے ذریعے ہی تھی۔
اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. یہ جو مدد تھی اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. یہ اگر آیت سمجھ میں آ جائے نا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آ جائے گا. اگر رب کے نزدیک عبادت میں شرک کے ساتھ ساتھ مدد مانگنے میں بھی اگر کسی کو شریک کر لیا جائے اور وہ بھی شرک ہوتا تو اللہ کریم قرآن مجید میں واضح طور پر جس طرح یہ فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو اس میں کسی کو شریک نہ کرو تو یہ بھی فرما دیتا مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگو اس میں بھی کسی کو شریک نہ کرو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میدان بدر میں فرشتے بھیجے. ان غیر اللہ فرشتوں نے صحابہ کی مدد بھی کی اور ان فرشتوں کی مدد کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی. مدد کس کی ہے؟ اللہ کی. اس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب فرشتوں نے آ کر میدان بدر میں ایسا ساتھ دیا کہ باقاعدہ کافر ہلاک ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ان کا مدد کرنا خدا کیا فرما رہا ہے؟ وہ میری مدد ہے. تو اب جب فرشتوں کا مدد کرنا خدا کی مدد ہے تو کوئی نبی یا ولی ہو اس کا مدد کرنا بھی خدا کی مدد ہے. کوئی کہے کہ جناب غیر اللہ سے نہیں مانگو. میں نے کہا چلو مانگنے نہ مانگنے کا بھی کانسیپٹ ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے سارے سوالات سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہ بتاؤ کہ غیر اللہ مدد کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ سمپل سوال یہ ہے. غیر اللہ مدد کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ نہیں کر رہا تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو نا لوگوں کو. جب غیر اللہ مدد کر ہی نہیں سکتا تو دیوار سے سر مارے کہ واپس آ جائیں گے ہے بھائی. میں بولوں میں اس جگہ سے دودھ کی نہر نکالوں گا اور ماتھا مار کے نکالوں گا. آپ دیکھتے ہیں شوق سے لگے رہے چند منٹ میں جب دماغ کھل جائے گا نا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں سے خون نکلتا ہے دودھ کی نہر نکلتی ہے. اب میں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب غیر اللہ سے نہیں مانگو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بتاؤ غیر اللہ مدد کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں کر رہا تو میں نے کہا پھر چھوڑ دے تو سر بھائی جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے جب مدد نہیں ہوگی تو خود واپس آئیں گے نا. انسان کو اللہ نے اپنا شکر تو دیا ہے بھائی. اتنا تو کسی جانور کے پاس بھی ہوتا ہے. کسی جانور کو کچھ ڈالو نا تو وہ پاس رہتا ہے. جب شیشی کرنا شروع کرو تو وہ بھی کہتا ہے بڑا کنجوس آدمی ہے کہیں چلو کہیں اور چلتے ہیں. اتنا تو شوق جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. تو انسان کسی سے مانگے 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 وہ دے ہی نا تو اللہ بولے یار کیوں اپنی عزت ہے اس کو کچھ چل رہا ہے کچھ ملی ہی نہ کہیں اور ٹرائی کرتے ہیں. تو میرے کہا جب تم یہ بتاؤ کہ مدد کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ تو تم نہیں کہہ سکتے کہ کر نہیں رہا. کیوں کہ کر تو رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہوتے تو لوگ بیوقوف ہیں جو بار بار جا رہے ہیں. کسی کو کچھ مل رہا ہے تو جا رہے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ یار فلاں جگہ جاؤ بڑی رحمت نازل ہوتی ہے فلاں جگہ جاؤ کام بن جاتے ہیں تو لوگوں کے کام بنے گے وہاں پر. تو یہ بات تو پتہ چلی کہ غیر اللہ مدد تو کر رہا ہے. ابھی وہ سوال سائڈ میں ہے کہ مانگو یا نہیں مانگو لیکن غیر اللہ مدد تو کر رہا ہے اتنی تو بات ثابت ہے. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے جب غیر اللہ مدد کر رہا ہے تو what is the source behind it؟ یہ غیر اللہ کس سورس سے مدد کر رہا ہے؟ کیا اس کے پاس اپنی پاور ہے کہ وہ کسی کی بھی چاہے مدد کر لے لیکن پاور کو کسی سے لے کر مدد کر رہا ہے؟ یہ سوال بنیادی ہے کیونکہ مدد تو کر رہا ہے یہ بات بالکل واضح ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ مدد کر کیسے رہا ہے؟ اپنی پاور ہے؟ نہیں جناب. نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو کس نے کس کائنات میں کسی بھی مخلوق نے کسی مخلوق کی مدد کی تو اس مدد کرنے والے کے پاس اپنے کوئی سورس نہیں تھی کہ اپنے بھی پاور ہو اس کے پاس اور وہ اپنی ذات سے کسی کی مدد کرنے والا ہو مستقل کی ذات. تو یہ تو ہے ہی. جواب کیا ملے گا کہ کسی نے بھی کسی کی مدد کی کسی بھی غیر اللہ نے کسی غیر اللہ کی مدد کی تو اس مدد میں اس کا اپنا ہاتھ اٹھائی نہیں. وہ مدد اس کو کون دے رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. بھائی میں کسی کی مدد کروں اور میں اکڑتا پھروں تو دین کا تو یہ مزاج ہی نہیں. دین کہہ رہا ہے تو دیا اللہ نے تم نے آگے کسی مخلوق کی مدد کر تم کس بات کا اکڑ اکڑو گے تو جو ثواب دینے کا وعدہ تھا تم ثواب کے لیے حقدار تھے نہیں. کیوں؟ مال تمہارا ہی نہیں تھا. مال تو اللہ کا تھا مگر وہ کیسا کریم ہے مال بھی وہی دے رہا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرو ثواب بھی وہی دے رہا ہے. تو ہم تو مال خرچ کرنے پر ثواب کے حقدار نہیں تھے. یہ تو رب کا فضل ثواب دے رہا ہے. اب بندہ مال بھی ہے اس کا اپنا نہیں اور کسی کو دینے کے بعد اکڑے بھی تو دین کہیں گے میرا ثواب بھی گیا. مال تو تیرا تھا ہی نہیں وہ تو کسی کے پاس گیا ثواب بھی گیا. تو جب کوئی بھی ولی یا نبی کسی کی مدد کر رہا ہے ہم نے سوال یہ کیا کہ وہ کس سورس سے مدد کر رہا ہے. کیا اپنی پاور ہے؟ اپنی پاور تو نہیں. جب اپنی پاور نہیں ہے اور مدد کر بھی رہا ہے تو ہمیں یہ بات
الا من عند اللہ، جس طرح میدان بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور خدا نے ان کی مدد کرنے کو کہا کہ یہ مدد اللہ کی مدد ہے، تو اسی طرح کائنات میں کبھی بھی کسی بھی نبی نے یا ولی نے کسی بھی مخلوق میں سے کسی فرد کی مدد کی ہے تو یہ ساری مددیں کس کی مدد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اس کو سمجھنے کے لیے جو آج کے خطبے میں میں نے دو باتیں بیان کی ہیں، دو آیتیں، ایک آیت کون سی ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں عبادت کرو اللہ کی، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کا واقعہ جناب پارے میں سورۃ الانفال میں بیان کرتا ہے کہ جس میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ ان کی مدد کرنے کو اپنی مدد فرماتا ہے۔ تو جب ساری مددیں ہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اگر کسی نے کسی بندے سے مدد مانگی تو دراصل کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے مانگی۔ کس سے مانگی؟ اللہ ہی سے مانگی۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، اگر یہ اتنی موٹی سی بات، کسی بھی بندے سے کوئی مدد مانگے گا تو وہ دراصل کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بس ذہن میں یہ رہے کہ اس مدد مانگنے میں اس کا تصور یہ نہ ہو کہ یہ کوئی خود خدا ہے، یا یہ کوئی اپنے پاس سے دے گا، یا اس کی پاس جو طاقت اور قدرت ہے اسی کی اپنی ہے، اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر تو معاملہ خراب و شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں ذہن میں نہیں ہیں، اس کو صرف خدا کی مدد کا مظہر سمجھتا ہے، خدا کی مخلوق سمجھتا ہے، اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، اور پھر اس نے مدد مانگی، اب چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، اب چاہے وہ دور ہے یا قریب ہے، اب چاہے وہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے، وہ ساری مددوں میں اس کو کسی بھی طرح کفر و شرک کہنا صریح ظلم ہوگا۔ وہ ساری مددیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہے تو کسی طرح شرک کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اب ایک اور چیز، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ولیوں کا وسیلہ، میں نے یہ بات اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ بات بیان کی تھی پہلے جملے میں کہ استمداد، استغاثہ، استعانت اور توسل، یہ چاروں باتیں ایک ہی بات ہے۔ استمداد مدد طلب کرنا، استغاثے کا مطلب بھی مدد طلب کرنا، وسیلے کا مطلب کسی کو درمیان میں لا کر سفارشی بنانا، اور چوتھی چیز ہے یہ استعانت، مدد طلب کرنا۔ یہ چاروں باتیں کیا ہیں؟ ایک ہی بات ہے۔ چاروں باتیں کیا ہیں؟ ایک ہی بات ہے۔ کہتے ہیں جی ان ولیوں کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ ان ولیوں کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ میں کہا وہ وسیلہ سمجھتے ہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں، سفارشی سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے فریاد کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہی حال تو مشرکین کا تھا، یہی حال تو مشرکین کا تھا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی سمجھتے ہیں، اور یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ میں نے کہا آیت سناؤ ذرا۔ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں کراچی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا جگہ کا، کتابوں کے حوالے سے، اس میں بھی میرا جانا ہوا، اور دنیا بھر میں بھی جو بڑے بڑے کتابوں کی اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں آن لائن سورسز کے ذریعے، کیونکہ ہمارے کتابوں سے تعلق ہے تو سب کو دیکھنا پڑتا ہے، اور کیا اپنی دوسری بھی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات یہ ہماری فیلڈ ہے، عوام کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہم مختلف چیزوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ عوام کو کن کن ذرائع سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں میرے سامنے وہ آئیں، جب میں خود بھی وہاں پر گیا تو کچھ بروشرز مجھے بھی دیے گئے، کچھ پمفلٹ مجھے بھی دیے گئے، کچھ کتابیں مفت میں مجھے بھی دے دی گئی، ایک عام وزیٹر سمجھ کر کہ میں وہاں پر اپنی اس موجودہ حیثیت میں تو گیا نہیں تھا، ایک عام چکر لگانے کے لیے گیا تو کچھ چیزیں میرے پاس کی ہیں۔ اس کے اندر ایسی باتیں بیان کی گئی تھی، ایسے گمراہ کن قسم کے پمفلٹ تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انداز مجھے ذرا دیکھیے گا، طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک بات لکھیں گے، ایک بات، مثال اللہ سے مدد نہیں مانگنا ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، ایک بات ہے اللہ سے مدد نہیں مانگنا ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ نیچے پتہ کیا کریں گے؟ قرآن پاک کی کسی بھی سورت کا نام اور اس کا آیت نمبر لکھ دیں گے، آیت نہیں لکھیں گے، آیت نہیں لکھیں گے، جو لکھیں گے فاتحہ 4، یعنی سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت میں یہ بات ذکر ہے، آیت نہیں لکھ رہے، صرف نہ اپنی کوئی بھی بات کہ مدد نہیں مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، صافات 4، فاتحہ 3، یاسین 36، یہ انداز۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو عوام ہے اس کو کیا پتا بھائی سورہ یاسین کی 36 کی آیت میں کیا بات ہے؟ اور اگر چلو پتہ بھی ہوتی تو اس کو کون سر بھی آتی وہ نکال لیتا۔
اب جب میں نے اس پمفلیٹ کا جائزہ لیا، میں نے ہر بات اس کی کھولی، قرآن مجید میں وہ صورت نکالی، وہ آیت میں نے دیکھی، میں سر پکڑ کے رہ گیا کہ مولا کریم کس انداز میں مسلمانوں کو برا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہو کیا ہے ہمارے وطن پاکستان میں، جسے کہتے ہیں کہ فرقہ وارث اس برے انداز میں لوگوں کے درمیان پھیلانا کہ معذرت ان کے ایمان ضائع ہو جائے۔ اب میں صرف ایک آیت مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بیان کرنے والا ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھو جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے بتوں کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ ہی سمجھتے تھے۔ کون تھے؟ مشرک۔ تو بولا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، یہ جو ولیوں کو وسیلے سمجھتے ہیں، تو یہی حال مشرکین کا تھا اور یہی حال آج ان لوگوں کا ہے، جبھی ہم ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اور آگے پھر انہوں نے حوالہ دیا قرآن مجید کی ایک آیت کا کہ مشرکین خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ سمجھتے تھے، تو ان کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جو لوگ ولی کو وسیلہ سمجھتے ہیں ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ آیت میں دیکھیں تو آیت پتہ ہی نہیں، آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ذرا ایک مثال سے سمجھانے کے لیے۔ آیت تھی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما نعبدهم، ذرا میرے لفظ پہ غور کریں، ایاک نعبد، ما نعبدهم، سیم لفظ ہے، سیم لفظ ہے، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کریں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اس زمانے کے مشرکوں کا قول خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور قول کیا ہے؟ مشرک کہہ رہے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں، ہم ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ ان کو اپنے قریب کر لے، ان کو بڑا مقام عطا فرما۔ اس آیت کو کوٹ کیا ہوا تھا کس تناظر میں کہ مشرکین بھی وسیلہ سمجھتے تھے اپنے بتوں کو، اور آج کا مسلمان بھی ولیوں کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ سمجھتا ہے، تو جس طرح وہ مشرک تھے کہ آج کا مسلمان بھی معاذ اللہ مشرک ہو گیا۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں ما نعبدهم کے الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ وہ مشرکین اس زمانے کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دے۔ کیا آج کا مسلمان ولیوں کی عبادت کر رہا ہے؟ بتائیں مجھے، جواب دیں میری اس بات کا، ما نعبدهم، آج کا مسلمان کیا ولیوں کی عبادت کر رہا ہے؟ کیا غوث اعظم کو وہ سجدے خدا سمجھ کے کرتا ہے؟ کیا وہ مزارات میں جو سجدے کر رہے ہیں ان کو خدا سمجھ کے سجدے کر رہا ہے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ جو مزارات کے سجدے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ جدا ٹاپک ہے، وہ ایک گند ہے جو اہل سنت پر مسلط ہے۔ ان ڈھکوں کا، ان قوالیوں کا، ان ناچ گانوں کا، ان اس طرح کی غیر شرعی نظر و نیازوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جدا ٹاپک ہے۔ مگر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کا کوئی بھی بندہ کیا ان ولیوں کو خدا سمجھتا ہے یا معبود سمجھتا ہے، یا اس لیے وہ صرف پاک کی عبادت کر رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قریب کر دیں گے؟ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت تو اللہ ہی کی ہوگی، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ اس پمفلیٹ کو صرف پڑھ کر، جس میں آیت نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، اپنی بات لکھ کر نیچے بس ایک ریفرنس کوٹ کر دیا کہ فلاں سورت کی فلاں آیت کے اندر یہ بات ہے۔ اب کوئی ہمارا یہی 15 سال کا لڑکا، کوئی 16 سال کا لڑکا، کوئی 25 سال کا لڑکا، ہماری یوتھ خون گرم، جوش گرم، اتنا بڑا پتیلا ہے جب اس میں تھوڑا سا پانی جاتا ہے نا چھلکتا ہے، ادھر ادھر چھلانگے مارتا ہے وہ پانی، اور بھرے ہوئے برتن میں پانی ڈالو تو چھلکتا نہیں ہے۔ تو ہماری یوتھ جو بھی بیچاری بڑی ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا علم آتا ہے تو جس سے آپ سے باہر ہو جاتا ہے بالکل، تو وہ پھر کسی کو ولیوں کو سمجھتا ہے، تو سفارشی سمجھتا ہے، وسیلہ سمجھتا ہے، مشرک ہے۔ آپ کے بچے کا تو ایمان ہی ضائع ہو گیا، وہ لڑکا مسلمان تو نہیں رہا۔ یہ میں باقاعدہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو جا کر پڑھیں، کسی بھی مسئلہ کا مسئلہ پوچھیں کہ کسی ایسے کو کافر یا مشرک کہا جو حقیقتاً کافر یا مشرک نہیں ہے، تو کہنے والا غیر اسلام سے خارج ہے۔ آپ یہ بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی آسان باتیں کرنا اس طریقے کی چیز ہے؟ تو ہمارے یہاں اس طریقے کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہی حال تھا ان تمام ریفرنسز کا جن کو میں نے کراس چیک کیا۔ اب ہمارے ہاں لوگ بڑے آتے ہیں نا، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، فصل کو فلاں، فصل کو فلاں، فصل کو فلاں، فصل کو فلاں۔ میں نے کہا اتنے تیز تیز ریفرنس نہ دو، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کون سی ورس کہاں پہ ہے اور کون سی آیت کہاں پہ ہے، ہم اٹھا کر چیک کرنا جانتے ہیں۔ تو کوئی ریفرنس جو دینے والا ہو اس کو سن کر یہ مت سمجھے کہ یار یہ جو دین کی بات کر رہا ہے، دین اس میں آ گیا سارے کا سارا، دین سارا اس کی زبان پر ہے، دین سارا اس کے دماغ کے اندر آ چکا ہے۔ ایسے لوگ خامخواہ کی بکواس کرتے ہیں۔ ہاں نا، اگر کوئی کسی کو
کہنے کی مختلف قسم کی باتیں کر رہی ہیں تو اس سے بولے بھائی آپ کا مطلب علمی کیا ہے؟ What is the status of your علم؟ آپ کے علمی مقام کیا ہے؟ کیا وضو کے 4 فرض پتہ ہے آپ کو؟ اور 4 فرضوں کی تفصیل پتہ ہے آپ کو؟ نماز کے 7 فرض پتہ ہے آپ کو؟ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ اتنا علم ہے آپ کے پاس؟ آپ کسی کو آگے آپ کو کھڑا کر دے کہ پیچھے لوگوں کی نماز پڑھاؤ، اتنا چیز ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنا نکاح خود پڑھا سکتے ہو نہیں پڑھا سکتے؟ تمہارا باپ مر جائے اس کو تم نہلا سکتے ہو نہیں نہلا سکتے؟ دین کی بنیادی باتیں جس کو نہیں پتا، ارے بھائی پہلا کلمہ سن دو اس میں غلطی کر جائیں گے یہ لوگ، اور پھر وہ فتوے دیں گے جناب یہ یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اب اس میں یہ ہوتا ہے، اب ان کو نہیں پتا، اب یہ مزار، اب یہ سنی، اب یہ بریلوی، اب یہ فلاں، اب یہ فلاں۔ میں نے کہا بھائی اپنے حد میں آؤ ذرا، یہ باتیں تمہارے کرنے کی نہیں ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اسکرولنگ کرتے ہوئے، یہ آ گیا وہ آ گیا، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے شیئرنگ ہو رہی ہے ادھر سے کامنٹ چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ بھائی کیا ہے آپ کا کام ہے یہ نہیں ہے؟ لوگ دفتروں میں بحث کرتے ہیں اور پھر دفتروں میں بحث کر کے میرے پاس آ گیا اللہ صاحب فلانا جو اس مسئلہ پہ ہے اس کا ذرا ہو گیا، میں 2-4 دلیلیں بتا دو میرے کو، پھر کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا یار، 5 نمازوں میں تم نظر نہیں آتے، تم لڑنے چلے ہو ان لوگوں سے جو فرقہ واریت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں، علماء حق کے ساتھ ہوں۔ 6 جمعے استعانت، استمداد، توسل اور استغاثے کے موضوع پر پڑھانے کا میرا مطلب صرف اتنی بات سمجھانا ہے، ذرا جاگ جائے۔ آپ کو میں نے بھی کچھ بھی نہیں بتایا 6 جمعوں میں، کچھ بھی نہیں بتایا۔ علمی باتیں تو میں نے اس جمعے میں کرنا چھوڑ دی کہ لوگ صرف ٹائم دیکھتے ہیں اور صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ بس جلدی ٹائم پہ جمعہ ہوتا ہے، 1.5 منٹ سے 1.5 بجے سے 1:31 نہیں ہونا چاہیے، ہم فٹافٹ نکلیں، بس ایک سلام کو دوسرا سلام پھرتے ہی نکلتے ہیں فٹافٹ، تو اس وجہ سے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے تو علمی باتیں کرنا چھوڑ دی یہاں پر، مگر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کا بیان سن کے اس کا بیان سن کے لوگوں پر فتوے جھاڑنے والے؟ اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اگر میں عالم نہیں ہوں، اگر میں مفتی نہیں ہوں تو میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا کسی کو کافر مشرک کہنے کا، میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا کسی پر شرک بدعت کی بندوقیں چلانے کا۔ تو اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور کوئی مسئلہ ہے واقعتاً آپ اپنی تشفی کرنا چاہتے ہیں، علماء حق کے پاس ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں خود کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، لوگ آ کر بیٹھے تو صحیح بات تو کریں یہاں پر، لیکن لوگ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں ہم نے بچپن میں ادھر ادھر کا کچھ سنا، ادھر سے آیا ادھر ہم نے فٹ کر لیا، وہی سب دین ہے، وہی اصل بات ہے ساری کی ساری۔ تو آپ جب تک قرآن سے خود نہیں جڑیں گے نا، آپ کے اوپر یہ بات واضح نہیں ہوگی۔ اور میں یہ بتا دوں، آج کا میرا آخری جمعہ تھا اس موضوع پر استعانت کے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ غیر اللہ چاہے وہ نبی ہو یا ولی، ان سے مدد مانگنا صرف جائز ہے۔ صرف کیا ہے؟ مدد کس سے مانگیں گے؟ مدد کس سے مانگیں گے؟ مدد کس سے مانگیں گے؟ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا صرف کیا ہے؟ جائز۔ صرف کیا ہے؟ جائز۔ اس بات کو سمجھے ذرا، وہ لوگ جو یا غوث المدد سارا سال کہتے رہتے ہیں نا، میں ان سنیوں کو بھی جگانا چاہتا ہوں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اصل یا اللہ مدد ہے، آپ دعا کرو، دعا آپ کی شروع ہوتی ہے یہاں سے، صلی اللہ علیہ نبی کی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حاضر یا حبیب اللہ اسما قالنا، پھر آپ کی دعا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ بھائی اللہ سے کیا مانگا آپ نے؟ یہ کس قسم کی دعا ہے آپ کی؟ اگر آپ کو میرے پر کچھ شک کرنا نا، اللہ آپ بڑی سخت بات کر رہے ہیں آپ ہیں، آپ نے تو دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع نہیں کر دیا، آپ کے عقیدے تھوڑے کمزور ہونا شروع نہیں ہو گئے۔ میں آپ کو اصل عقیدہ بتا رہا ہوں، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یا غوث المدد کہنا شرائط اور قیود کے ساتھ جائز ہے، لیکن شرائط قیود پتہ ہے؟ جب نہیں پتہ نا تو پھر تب تک کہنا نہیں، آ کر پوچھ لینا پہلے۔ فما علینا